बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमना हाशमी व्लॉग्स और मैं हूं हमना हाशमी। नाज़रीन, एक और टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है बिलाल ख़ान नियाज़ी, जो कि मुल्तान में रोही टेलीविज़न पर करंट अफेयर का प्रोग्राम करते हैं और सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट हलकों में जाते हैं, आवाम से बात करते हैं, सियासतदानों से मुलाकात होती रहती है इनकी। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी कि नवाज़ शरीफ को अदालतों से रिलीफ मिल गया है अल अज़ीज़िया केस और एवन फील्ड रेफरेंस वाले केस में। तो बिलाल ख़ान नियाज़ी से बात करेंगे कि जिस तरह से सियासत में मामलात चल रहे हैं, इमरान खान गिरफ़्तार हैं, नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलता जा रहा है, आगे क्या होने वाला है और सियासत में आगे जो चीज़ें होने वाली हैं, क्या आवाम जमहूरियत पर अपना एतमाद बरकरार रख पाएगी और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बाकी, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात को मिल रही है तो बाकी जमात जो कि बाकी जमातों का क्या कसूर है, क्योंकि पीटीआई से अगर प्रॉब्लम्स है, अगर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो जेल में हैं तो बाकी जमातों का क्या कसूर है। इन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बिलाल ख़ान नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने काफ़ी तफसीलन सवाल पूछा। आपने अभी तो मियाँ साहब की वापसी तो सारों ने देखी और जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ, उम्मीद पाकिस्तान और उनकी स्पीच भी चली। अब दूसरा फेज़ चल रहा है। एक तो उनकी वापसी पर जो राह हमवार हुई, जिस तरह से उनको बुलाया जा रहा था कि वो मुल्क में वापस आएँ, अब बुलाया किनकी तरफ से जा रहा था। अब दो स्टेक होल्डर होते हैं मेन, एक होती है आवाम और दूसरा होते हैं इदारे जो कि इसकी इजाज़त देते हैं। तो लगता है ऐसे है कि जो दूसरे फरीक हैं वो ज़्यादा कमिटेड नज़र आ रहे हैं मियाँ साहब के साथ। तो इसका हमने बेहतरीन मुज़ाहरा उस वक्त देखा जब मियाँ साहब की कल हमने अदालत में इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत होनी थी कि नैब ने भी हाथ खड़े कर दिए और हमारी जुडिशरी की जानिब से, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से जिस तरह के रिमार्क्स आते रहे, जिस तरह के अब फैसलों की बातें अभी से पता चल रहा है कि जिस तरह के फ़ैसले आएंगे, ये वही सेम सूरत हाल नज़र आ रही है कि जब मियाँ साहब मुश्किल में थे और ख़ान साहब को चीफ जस्टिस साहिबान ये कह रहे थे कि आप सादिक और अमीन हैं, आप पर कोई ऐसी कदगन नहीं है, आप बिल्कुल ही, आपके लिए मैदान रहा हमवार है, और बिल्कुल पब्लिक में एक बयानिया क्रिएट किया जा रहा था। मतलब कि जब आपके चीफ जस्टिस जैसे लोग एक सियासी रहनुमा के बारे में कह रहे हो कि आप सादिक और अमीन है वो फैसले लिख के दे रहे हो और दूसरे को कह रहे हो कि जी ये गॉड फादर हैं, तो इस लेवल की कैंपेन जारी थी। लेकिन अब हालात चेंज हुए हैं। अब जिसको सादिक और अमीन कहा गया था और जिनको गॉड फादर कहा गया था, अब गॉड फादर धुल के अब वो क्लियर हो रहे हैं और जो सादिक और अमीन थे वो जेल में हैं। इसको हमारी सियासत में एक अजीब सा नाम दिया जाता है मुकाफ़ात अमल, लेकिन ये मुकाफ़ात अमल नहीं होता। ये हमारे यहाँ जो पावरफुल हल्के हैं उनकी सवाबदीद समझी जाती है कि वो जिसको चाहें ताज पहना दें, जिसको चाहें जेल में बंद कर दें। उसमें आवाम के वोटों की बात नहीं की जाती। आपने पावर शेयरिंग फार्मूले की बात की, तो पावर शेयरिंग फार्मूला अब जब हमने पीडीएम की सूरत में देखा और तहरीक इंसाफ की सूरत में देखा तो तमाम तर जमातों को इकट्ठा किया गया था, 11-12 जमातों को, और जिसमें कहा गया था कि सारे जिनका हल्का हल्का शेयर है उनको मिलाकर पीटीआई के मुकाबले में लाया गया। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आई, अदम एतमाद से फारिग किया गया खान साहब को, कुछ उनके एमएनएस कुछ एमपीएस को मिलाया गया। लेकिन अब पीडीएम की मुश्तरका काविश थी, ये सिर्फ एक जमात की काविश नहीं थी, ये पीडीएम की काविश थी जिसमें पीपल पार्टी के बड़े वोट शामिल थे। मौलाना फजल रहमान काफ़ी एक्टिव थे, उन्होंने तो 2 बार लोग लेके आ गए इस्लामाबाद में। उन्होंने ये तक धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हम आगे चले जाएंगे। तो इस तरह की गुफ्तगू हुई माजी में। लेकिन अब जो पावर शेयरिंग की बात की जाए तो बाकी जमातों में अब खौफ है। तहरीक इंसाफ तो परेशान है ही, क्योंकि उससे तो खुलेआम मैदान से निकाला गया है। उसको तो कहा यह जा रहा है कि उनको ना जलसे की इजाज़त है ना बाकी चीज़ों की। मसला बाकी जमातों का आ रहा है कि उनका कहाँ स्टेक होगा। अब पीपल पार्टी जो कि मेन बेनिफिशरी थी और एक टाइम में आवाज़ें लगी कि शायद बिलावल भुट्टो को तैयार किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए, अब तो नाम निशान भी नहीं है इस बात का, अब तो जिक्र ही नहीं है, अब तो मियाँ साहब की बात हो रही है। तो पीपल पार्टी जो कि सारे खेल में शरीक थी अब बिल्कुल साइड पे बैठ के तमाशा देख रही है कि आखिर हो क्या रहा है। अब कहीं पर किसी की गिरफ्तारी की बात हो रही है, किसी की गिरफ्तारी की, लेकिन नून लीग को क्लियरेंस वाज़िह तौर पर दी जा रही है। उसी तरह जिस तरह 18 में हमने देखा कि पूरा प्रोपेगेट किया गया था, पूरा एक कैंपेन चलाई गई थी, सियासी लेवल पे भी चलाई गई, जुडिशरी के लेवल पे भी चलाई गई, अदारों की जानिब से भी चलाई गई, मीडिया पे भी चली और आवाम में भी माहौल बनाया गया। और अब सेम वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात इसलिए मुख्तलिफ हैं कि वो पहले जिसके लिए माहौल बनाया जा रहा था उसको सादिक और अमीन के परमिट अदालतों ने दिए। अब जिनके बारे में माहौल बनाया जा रहा है उनको गॉड फादर का परमिट
عدالت نے دیا ہوا ہے. تو آپ اس کو یقیناً ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی اچھی مثال قائم کی گئی تھی. اس طرح نہیں ایک پرائم منسٹر کے بارے میں کہنا چاہیے. اس طرح کے فیصلوں میں یہ الفاظ ہونے نہیں چاہیے. لیکن یہ ہو چکا ہے کہ ہماری عدالت نے اس طرح کے الفاظ یوز کیے اپنے فیصلوں میں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ بھول جائیں؟ لوگ تو اب سوال اٹھاتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی یا تو پھر ہمارا قانون غلط ہے, یا تو ہماری عدالتیں غلط ہیں, یا پھر عدالتوں نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان کو ختم کر دیں, پھر نئے سے آج سے گیم شروع کرتے ہیں. تو یہ کون سا ایسا قانون ہے جس میں کچھ فیصلوں پر اعتراض ہے, کچھ فیصلوں پر اعتماد ہے, اور کچھ فیصلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہوئے ہیں, کچھ فیصلے ٹھیک ہوئے ہیں. تو پھر سسٹم پہ اعتماد نہیں رہتا. پھر آپ جمہوریت کو بھول جائیں, پھر آپ الیکشن کرانے کے عمل کو بھول جائیں. الیکشن ہو بھی جائے تو پھر اس پہ اعتماد کون کرے گا؟ 18 میں بھی سلیکٹڈ کا نعرہ لگا, اب 24 میں بھی سلیکٹڈ کا نعرہ لگے, اور ساری جماعتیں لگانے والی ہوں. پہلے بھی 11 جماعتیں لگا رہی تھی سلیکٹڈ کا نعرہ, اب پھر 11 جماعتیں سوائے نون لیگ کے سلیکٹڈ کا نعرہ لگا رہی ہوں. تو پھر کہاں ڈیموکریسی, کہاں جمہوریت مضبوط ہوگی؟ پھر تو وہی ہوگی کہ مضبوط جو پاورفل لوگ ہیں ان کی ثواب دید ہے, جس کو بھی بانٹ دیں اقتدار, ان کے پاس ایک فارمولہ ہے, وہ فارمولے پہ عمل کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے اس کو تفصیلی بتایا. اب جیسے 1.5 سال سے عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے بعد جب حکومت گئی, اس کے بعد تقریباً ساری جماعتوں, لیکن مین جماعتیں اوبیسلی پیپلز پارٹی, نون لیگ, انہوں نے مل کر, جہاں ملتان میں بھی جو الیکشن ہوئے مل کر لڑے. اور تو آپ مطلب اب کیا ہوگا کہ اب ایک جماعت کو بہت اہمیت مل رہی ہے اور دوسری جماعت سمجھ لے کہ کھڈے لائن لگی ہوئی ہے, اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. جو پہلے ایک فیل آ رہی تھی بلاول بھٹو کے بارے میں, جیسے آپ نے کہی, اب میاں صاحب واپس آئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان دو جماعتوں کی بھی آپس میں چپکلش آپ کو لگتا ہے کہ اب شروع ہو جائے گی, کہ وہی معاملات رہیں گے جو کہ 1.5 سال میں رہے ہیں؟ ماضی میں یقیناً یہ بات کی گئی اور اس کو پروپیگیٹ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہ یہ نورا کشتی ہوتی ہے. پاکستان پیپل پارٹی کے درمیان, نون لیگ کے درمیان, یہ دونوں مشکل ٹائم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جو اب سیاسی صورتحال واضح ہو رہی ہے, مختلف لوگوں کو نوازا جانے لگا ہے, تو اب واضح ہو رہا ہے کہ بینیفیشری پیپل پارٹی شاید کبھی نہیں رہی. پیپل پارٹی اگر اقتدار میں آئی تو وہ عوام کے ووٹوں سے آئی. ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں, بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو صورتحال بنی, تو اس کے بعد پیپل پارٹی پاور میں آئی اور اقتدار اسلام آباد میں ملا. پورے ملک میں انہوں نے حکومت کی, لیکن وہ اس طرح سے نہیں آئی کہ کوئی بغیر محنت کے, یا پھر وہ کسی نے ان کی انگلی پکڑی ہو کہ آئے بھائی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. تو پیپل پارٹی کی یہ مثال نہیں ملتی. پیپل پارٹی اگر اقتدار میں آئی ہے تو جو 3 ان کے پرائم منسٹر 3-4 رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر صاحبہ, اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کو پھر ملا ہے, لیکن وہ نااہلی کے بعد. تو اس وقت تک ان کی روٹس جو تھی وہ پبلک میں تھی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون پر ماضی میں یہ الزام رہا ہے کہ وہ کندھوں پہ سوار ہو کے آتی رہی ہے, ان کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ رہی ہے. لیکن پھر میاں نواز شریف نے 2013 کے بعد اس صورتحال کو مزید واضح کیا کہ بھائی ایسی صورتحال نہیں ہے, ہمارا ایک منشور ہے, ہمارے ووٹ ہیں, ہمیں لوگ مانتے ہیں, اس پہ ہم جیت کے آتے ہیں. لیکن انہیں پھر نکال دیا گیا, جس کا وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. لیکن ابھی پھر وہی 85 والی روایت کو دہرایا جا رہا ہے کہ ابھی پھر ہمارے پاس پاور نہیں ہے, شاید ووٹر ہیں, شاید ہمارے پاس MNAs ہیں لڑنے والے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہے اور بالکل میدان کو سجایا جا رہا ہے, ہر جگہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے. باقی جماعتوں کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے. یقیناً باقی جماعتیں اس پر آواز اٹھائیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ پیپل پارٹی ایک ہلکا سا شیئر لے کر بیٹھ جائے گی, کیونکہ جب عمران خان کی حکومت کو بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا. اب اگر نون لیگ کو موقع ملتا ہے تو یقیناً پیپل پارٹی پورا حصہ لے گی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ حصہ اب سیاسی جماعتوں کے سربراہ لیں گے, اس میں عوام کا کیا حصہ ہے یہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک جماعت کو اگر اسی طرح نوازا جاتا رہا تو باقی جماعتوں کی جانب سے کافی زبردست موقف آئے گا اور وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, اس کا وہ اظہار کہیں نہ کہیں کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے 2018 کے بارے میں آپ نے بھی بات کی, اور تقریباً سب لوگ یہی کہتے ہیں, جو لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ 2018 میں کیا ہوا, کمپین ہوئی جوڈیشری کی جانب سے یا طاقتور حلقوں کی سپورٹ تھی عمران خان کو. اب بھی ایسا اگر ہوتا ہے, جس طرح سے نواز شریف آئے ہیں, جس طرح سے ان کو ٹی وی پریزنس مل رہی ہے, جس طرح سے ان کے جو لیڈران ہیں وہ سارے اب بات کر رہے ہیں, ٹی وی پر آ رہے ہیں, اپنا موقف دے رہے ہیں,
کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لوگوں کو. اگر ایسا دوبارہ سے ہوتا ہے اس طرح سے ان کے ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے آگے بھی 2-3 مہینے جب تک الیکشن نہیں ہوتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2018 والی بات یا ابھی تحریک عدم اعتماد والی چیز عوام کے ذہنوں سے ابھی اتری نہیں ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اس چیز کو اب مطلب پیشنس ہے عوام میں, وہ اس چیز کو برداشت کر پائے گی اگر نون لیگ کی حکومت ایسی آتی ہے یا کسی بھی جماعت کی حکومت ایسی آتی ہے, تو ایک یقین رہ جائے گا کہ ہمارے ووٹوں سے ہی یہ بندہ سلیکٹ ہو کر آیا ہے؟ جی, جو اس میں یقیناً جو سب سے ایک افسوسناک بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھرپور کمپین چلائی کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. پی ٹی آئی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں. اب آپ انداز لگائیں 2013 سے دھرنوں کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ الیکشن کے بعد ہوئے تھے کہ جی اتنے حلقے ہیں, 4 حلقے کھولو, 10 حلقے کھولو, دھاندلی ہوئی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. ایک جماعت نے 5 سال تک بیانیہ بنایا عوام کا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں جیتنے نہیں دیا گیا, یہ پی ٹی آئی نے بنایا. پھر 18 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو وہ 4 سال تک یہ ڈھنڈورا گلی گلی میں پیٹتے رہے کہ ہمیں نکالا گیا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ووٹ کو عزت دو. اور پھر اچانک ہی 9 سال کی کمپین چلے جس میں پوری قوم کے لوگوں کو شامل کیا گیا. پیپل پارٹی نے بھی کہا کہ سلیکٹڈ کہ ووٹ کو انہوں نے بھی سپورٹ کیا, عزت دو. اب سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ 9 سال تک ہماری تمام مین سیاسی جماعتوں نے بشمول پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف سب نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن پرانے اور عجیب طریقے پر ہوں اور پھر اس کو سب مان لیں؟ ٹھیک ہے, پاور شیئرنگ میں سب کو حصہ مل جائے گا, لیکن ایک عام آدمی کا اعتماد یقیناً اٹھ جائے گا, کیونکہ یہ کمپین لوگوں نے خود چلائی ہے. یہ نعرہ میاں صاحب کا ہے, یہ نعرہ خان صاحب کا ہے, یہ جو سلوگن ہے یہ مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ سلوگن اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کا ہے, زرداری صاحب کا ہے, جماعت اسلامی کے سب جماعتوں کا سلوگن ہے. وہ کس طرح سے پھر ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے ایک تماشا لگے اور پھر سب بھی دیکھتے رہیں اور کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھے, تو اس سے جمہوریت کو یقیناً نقصان پہنچے گا. لیکن ایک اور چیز بھی ہم قبل از وقت شاید کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو بھی کیا موقع مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا. اس بات میں بھی کنفیوژن رہے گی, کیونکہ میاں صاحب ایک سزا یافتہ شخصیت ہیں. ٹھیک ہے, ان کی سزا معطل ہوئی, لیکن اس کا اثر ان کے الیکشن پر کس حد تک جاتا ہے. انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی, کیا انہیں پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب جیسے لوگ, انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ اور باقی لوگ, فہرست میں ایک طویل لسٹ ہوگی, کیونکہ طاقتور حلقے یقیناً نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب کی صورت میں مزید ان کو ایک بوجھ ملے جو ان کے سامنے بات کر سکے. اور طاقتور حلقوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک کے جغرافیائی اور سیاسی اور نظریاتی تمام تر سرحدوں کے محافظ ہیں, تو وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو منتخب کریں. تو ابھی تک یہی سامنے آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. عوام پر چھوڑا جائے تو عوام کے جو ہم پروگرام کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو لوگوں کی رائے مختلف ہے. لوگ جی اس طرح کی پاور شیئرنگ پہ بالکل بلیو نہیں کرتے. لوگ بالکل واضح ہیں, جس کے ساتھ بھی ہوں گے وہ الیکشن میں وہ کر کے دکھائیں گے. لیکن اگر طاقتور حلقے اگر پاور شیئرنگ کریں اور ہر جماعت کو حصہ دیں تو پھر وہ الیکشن نہیں ہوگا, پھر وہ ایک سلیکشن ہوگی. کسی کو 20% حصہ ملے گا, کسی کو 25, کسی کو 50, کسی کو 40, اور لگتا نہیں ہے کہ کسی کو 2/3 میجورٹی ملے گی. دیں گے تو پھر بانٹ کے دیں گے, اور پھر بانٹ کے جو ملک چلتا ہے تو وہ قانون و ضابطے کے ساتھ نہیں چلتا, وہ پھر فرمائشوں میں چلتا ہے. تھینک یو سو مچ بلال. یہ تھے بلال خان نیازی جو کہ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پر بات کر رہے تھے.